مولانا حافظ قاری محمد فاروق خان سعیدی صاحب تشریف لائے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ ان کے شایان شان نعرے کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! حضرات گرامی بڑا جاندار نعرے کا جواب دیجئے، بڑا خطاب جاندار ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان فقیہ اعظم، عرس مقدس حضور فقیہ اعظم پاکستان، جانشین فقیہ اعظم پاکستان، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری فاروق خان سعیدی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولی الصدق والصفاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک 3 مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک
وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ يَا حبیب اللہ۔ میں گفتگو شروع کرنے سے قبل یہ درخواست کرتا ہوں، یہ جو درمیان کی خالی جگہ ہے نا، جو خلا آپ نے خود پیدا کیا ہے، اسے آپ خود پر کر دیجئے، اور یہ خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے درمیان، ذرا قریب قریب آ جائیں، جزاک اللہ۔ دھوپ ہے کوئی بات نہیں میرے بھائی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑی سی پیش قدمی فرمائیں، پسپائی اختیار نہ کریں۔ ہاں واہ، اہل مانا کو ہے لازم سخن آرائی بھی۔ تو یہ قریب، یہ درمیان کی جگہ پر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ اب آپ حضرات کو وضو تازہ کرنا ہوگا اور دیگر حوائج ضروریہ بھی ہوں گے، تو ایک ہی مرتبہ آپ اٹھیں گے اختتام محفل کے بعد، اور اگر کوئی وضو شکنی کا عارضہ بھی ہو جائے تب بھی ضبط کر کے بیٹھے رہیں، اور گفتگو کو بکمال و تمام سماعت فرما کے پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ حضرت والا کا حکم یہی ہے۔ میں حضرت عزت مآب عالی مرتبت جانشین فقیہ اعظم، ہماری تمام تر تمناؤں اور امیدوں کا مرکز و محور حضرت صاحبزادہ مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب نوری، اللہ کریم حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور آپ کے خانوادے کو بھی شاد و آباد رکھے، اور آپ کے ذریعے فقیہ اعظم رحمت اللہ علیہ کا فیضان ابد الآباد تک جاری رہے۔ یہ وقت بڑا نازک ہے۔ حضرت علامہ خطیب اعظم غلام مصطفیٰ صاحب نوری نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ انعام اللہ اشرفی صاحب، جب علم کے ساتھ تحقیق کے ساتھ خوش آوازی بھی شامل ہو جائے تو شراب دو آتشہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تحقیق اور علم میں حسن صوت شامل ہو جائے تو شراب دو آتشہ بنتی ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم وہ آواز، وہ انداز، وہ گھن گھرج کہاں سے لائیں جو حضرت والا کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ میں مختصراً گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ اگر اسٹیج والے حضرات کے اسماء گرامی لینا شروع کر دوں تو تقریر کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس سعادت سے محرومی بھی مجھے گوارا نہیں۔ حضرت صاحبزادہ علامہ محمد انعام اللہ اشرفی صاحب، حضرت ولی عہد صاحبزادہ محمد نعیم اللہ نوری صاحب، علامہ محمد احمد علی قصوری صاحب، اور جتنے بھی اسٹیج پر میرے یمین و یسار علماء، فقہا اور معززین اور مشائخ موجود ہیں، اور آپ جتنے احباب جلوہ گر ہیں، اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ سال گزشتہ میں حاضر نہ ہو سکا، مجھے یو کے روانہ ہونے کی وجہ سے میں محروم رہا، اور اب بھی میں بھاگم بھاگ آیا ہوں۔ میں انشاءاللہ العزیز ہفتے عشرے کے اندر پھر روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہم جہاں بھی رہیں گے اسی آستانے کی یادیں اور حضرت جانشین فقیہ اعظم کا تلطف و عنایت میرے شامل حال رہے گا کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بہت مہربانی جناب، اب میں ادھر دیکھوں گا تو مجھے داد ملے گی نا، بات یہ ہے۔ اور جو حضرات تقریر میں مصنوعی سنجیدگی طاری کر کے بیٹھتے ہیں، مجھے ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو خطاب کے دوران خود پر خول چڑھا کر بیٹھتے ہیں نا، سماعت کرتے ہوئے اور مراقبے میں بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں من خوب می شناسم پیران پارسارا،
سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے ذکر پر تحسین و آفرین کی جائے. تو تھوڑے بہت صوفی تو ہم بھی ہیں، مراقبہ ہم بھی کرتے ہیں مگر برمحل کرتے ہیں. تو یہ ایسا مراقبہ نہ کریں کہ بولنے والے کی دل شکنی ہو. حضرات محترم، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے نا؟ دیکھیے ذرا، مجھے حوصلہ افزا جواب دیں. گفتگو بقول یعنی بگوش ہوش اور بکمال توجہ سنیں گے نا انشاءاللہ. حضور والا، میں آپ کی اجازت سے رب کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو مخاطب فرمایا. توجہ کہ اے حبیب لبیب، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنایا، اور اللہ کا ڈر سنانے والا بنایا، اس لیے کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسری بات، میرے محبوب علیہ السلام کی بے حد عزت اور تعظیم و توقیر کرو. اور تیسری بات، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی پر گفتگو کرنا ہے. علامہ قاری محمد اصغر اشرفی موجود ہیں، مولانا محمد رفیق نقش بندی بھی، چشتی بھی ہیں، نقش بندی بھی، سہروردی بھی، قادری بھی. میں چشتی صابری قادری ہوں. ہم سب غوث العظم کے غلام ہیں. شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں میری محفل سے آئے ہیں. ویسی صاحب، تو اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرات محترم، یہاں یہ امر انتہائی لائق توجہ کہ جب تمام ادھر ترکیب خدا کرے ادھر سے بھی کوئی اچھی ترکیب بنے سبحان اللہ کہنے کی. آپ کو دیکھ رہا ہوں مگر بات ادھر کی کر رہا ہوں. توجہ، ارشاد رب العزت ہے حضور، ہم نے آپ کو بھیجا اس مرکز دین و دانش اور مرجع علماء و فقہا جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور میں بیٹھنے والوں اور حجت الاسلام فقیہ اعظم علامہ محمد نور اللہ نعیمی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی ایمان افروز ساعتوں میں سانس لینے والوں. توجہ توجہ، جب اللہ نے تمام نسل آدم کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا خلقنا الانسان، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق فرمایا. کیا فرمایا؟ توجہ، خلق فرمایا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو، بولیے نا ذرا، خلق فرمایا. جب اولاد آدم کا تذکرہ ہوا، جب بنی نوع انسان کا ذکر ہوا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو خلق فرمایا. اور بصیر پور شریف کے اہل بصر اور ارباب نظر توجہ، خلق کہتے ہیں معدوم سے موجود کرنا. بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی. توجہ، آپ کا ٹیلی فون بڑا لمبا ہو گیا تھا اس لیے ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اوپر چلے گئے، یہ سمجھ کر قابل سجدہ نہیں اپنی جبیں دور ہی سے ہم کسی کا آستاں دیکھا کیے. اور آپ کے کوچے میں قتل عاشقاں ہوتا رہا، آپ چلمن سے یہ خون رائے گاں دیکھا کیے. حضرات توجہ فرمائیے، ارشاد رب العزت ہے ہم نے انسان کو خلق فرمایا. اور قبلہ، خلق کہتے ہیں معدوم سے موجود کرنا، لا شے کو شے میں بدلنا، نیست کو ہست کرنا،
جو کچھ نہ ہو اسے کچھ بنانا یہ خلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, جو کچھ نہ ہو اسے کچھ بنا دینا, لباس عدم سے لباس وجود میں لانا, یہ خلق ہے. لا شے کو شے بنانا خلق ہے, معدوم کو موجود کرنا یہ خلق ہے. ہائے ہائے, کائنات انسانی کے لیے خلاق کائنات نے کہا ہم نے انسان کو خلق فرمایا. میں دست بستہ توجہ کی بھیک مانگتا ہوں آپ سے, جھولی پھیلا کر میں التفات کی میں درخواست کر رہا ہوں. تمام نسل آدم کے لیے فرمایا, خلق کیا. جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا, توجہ, جب سرکار کا ذکر فرمایا تو تین الفاظ بار بار استعمال میں آئے. یا فرمایا ارسالہ, هو الذی ارسل رسولہ, وہ ذات وہ ہے جس نے ایسا باکمال رسول بھیجا. توجہ, یا فرمایا ارسلہ بھیجا, یا فرمایا جاءکم تمہارے پاس آیا. توجہ, یا فرمایا ارسلہ بھیجا, جاءکم تمہارے پاس آیا, یا فرمایا باسا, اس کے معنی بھی بھیجا. هو الذی باسا فی الامیین رسولا قد جاءکم من اللہ نور هو الذی ارسل رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. حضرات محترم, خدا کے لیے توجہ کرنا, ہم خلق ہوئے, سرکار بھیجے گئے. اور سمجھ میں یہ بات آئی کہ خلق وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو, اور بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. ٹھیک ہے نا حضور, بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے جلوگر ہو. اور یہ نہیں کہ ہم نے ابن عبداللہ کو بھیجا, ہم نے فرزند مطلب کو بھیجا, ہم نے لخت جگر آمنہ کو بھیجا, نہیں. فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا. آئے آئے آئے, ہم نے رسول کو بھیجا, رسول کو بھیجا. پتا چلا رسول پیدا ہو کر رسول نہیں بنتے, دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے, پڑھ لکھ کر نہیں بنتے, رسول بن کر دنیا میں آتے ہیں. زندہ باد. مہربانی حضور, توجہ. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کریم آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کے ذوق سماعت کو بالا فرمائے. نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے, پڑھ لکھ کر نبی نہیں بنتے, مکتب میں جا کر نبی نہیں بنتے, دانش کدوں میں اور دانش گاہوں میں لکھ پڑھ کر نبی نہیں بنتے, 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتے, ارے مجاہدے مکاشفے کر کے نبی نہیں بنتے, پیدا ہو کر نبی نہیں بنتے, نبی بن کر پیدا ہوتے ہیں. توجہ, پیدا ہو کر نبی نہیں بنتے, نبی بن کر دنیا میں آتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا, بڑی پرانی بات ہے کہ جس حدیث کے وہ کہنے والے دوسرے تھے. اس حدیث کے معنی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے علم میں نبی تھا, اللہ کے علم میں. تو حضرت غزالی دوران مرشدی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بھلے لوگ کیا کہتی ہیں, اللہ کے علم میں نبی تھا. اللہ کے علم میں تو سارے نبی تھے. دیکھیں نا, فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ آمنہ کے لال اللہ کے علم میں نبی تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں اللہ کے علم میں نبی تھا. فرمایا از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی اللہ کے علم میں تھا. پھر اس حدیث کے معنی کیا ہے
تو فرمایا حضرت غزالی دوران رحمت اللہ علیہ نے اس کے معنی ہیں ابھی آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے، ابھی ماں و مدر میں تھے، ابھی پانی اور مٹی میں تھے، ابھی ان کا جسد خاکی نہ بنا تھا، ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھا اور ارواح انبیاء کو نبوت کا فیض دے رہا تھا۔ ارواح انبیاء کو فیض نبوت بانٹ رہا تھا۔ حضرات محترم رسول بن کے دنیا میں آئے، ہم کچھ نہیں تھے، آقا سب کچھ تھے۔ اللہ نے نبوت کا تاج زیب سر کرا کے دنیا میں بھیجا۔ مجھے صرف 2-3 باتیں عرض کرنا ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے، صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ میں اپنے ان علماء کرام کا شکر گزار ہوں جو ایک مطالعے میں دبستان کو اس قدر نوازتے ہیں، اور حضرت والا کا فیض ہے، اس آستانے کا یہ فیض ہے، توسل ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ 3 باتیں فرمائیں، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے والا بنایا، بالکل ٹھیک ہے، نذیرہ ڈر سنانے والا بنایا، ڈرانے والا نہیں، ڈر سنانے والا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، ڈر سنانے والا۔ کیوں؟ ہاں، ہمارا کنزول ایمان۔ کچھ لوگ جو نئے سید بنتے ہیں نا جی، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ ضرور کرتے ہیں جس سے حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا تمہارا کنزول ایمان، اس نے کہا الحمدللہ کنزول ایمان ہمارا ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، ہم نئی نئی تحقیقات کرنے والے نہیں ہیں، ہم بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں، الحمدللہ۔ سنو، توجہ، 3 باتیں۔ پہلی بات تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ پہلی بات۔ دوسری وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے اہل ایمان میرے رسول کی بے حد تعظیم کرو، بے حد توقیر کرو۔ یہ دوسری بات، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ حضرات ترتیب دیکھیے، پہلے